میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب واذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب محترام بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، آج کی اس محفل اور اس مجلس میں قلب کے اوپر قلب کا بیان ہوگا کہ قلب کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام مقدس میں اس قلب کی تعریف فرمائی ہے۔ قلب حدیث پاک میں آتا ہے، جس میں آتا ہے کہ نہ میں زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، فقط مومن کے قلب میں سما سکتا ہوں۔ قلب یہ اللہ تعالی کی عرش کی طرح سے ہے کہ عرش جس طرح سے عرش پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ایسے ہی جب مومن کا قلب اس لائق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوارات و تجلیات اس قلب کے اوپر برستی ہیں اور تشریف لاتی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس قلب کو خوبصورت بنانا، اس قلب کو حسین بنانا، صاف ستھرا بنانا، یہ مومن کے ذمہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کے انوارات سے مزین کرنا، اللہ کے ذکر سے مزین کرنا، یہ ہمارا کام ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ جب انسان کا قلب صاف ستھرا، پاک صاف نورانی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر نیک اور صالح اعمال کرنے کا جذبہ اور شوق اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب جو ہے وہ بادشاہ ہے اس پورے جسم کا، حکمران ہے۔ جب حکمران ہی نورانی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، صالح نیک اور صالح اعمال کو پسند کرنے لگتا ہے، تو وہی جذبہ تمام انسان کے وجود کے ہر عضو سے وہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، کان غلط نہیں سن سکتے، سوچ صحیح ہوگی غلط نہیں ہوگی، نہ حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ نفرت ہوگی، کوئی برے اعمال نہ ہاتھ سے، نہ پاؤں سے، نہ زبان سے، کسی بھی عضو سے کوئی بھی نافرمانی والے اعمال سرزد نہیں ہیں۔ یہ قلب، اس کے اندر اللہ تعالیٰ انوارات و تجلیات کا نزول فرماتے ہیں، اور اسی قلب میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مقام بھی رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ قلب میں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، تقوی کا مقام اس قلب کے اندر بہت ہی بہترین مقام ہے، اور تقوی حاصل کرنا یہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے جو قرآن مقدس اتارا ہے اپنا ہمارے نبی پاک علیہ السلام پر، یہ کلام سراسر ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کا نور ہے۔ یہ نور اسی قلب میں سماتا ہے جس قلب کے اندر تقویٰ ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں شروع میں فرما دی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ہدایت ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اللہ کے کلام میں ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی متقی لوگ اس کلام کے نور کو اپنے قلب میں جذب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب بھی کلام پڑھے گا
جب بھی اللہ کے کلام کی تلاوت مومن صالح کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، تو تقوی کی صفت کے ساتھ اس کا قلب اللہ کے کلام کے نور سے منور اور روشن ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، یہ اچھی صفات اور بہترین صفات جو ہمارے آقا نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، آپ کی تمام سنتیں بہترین اعلیٰ رفع، آپ کی سیرت مبارک اسوہ حسنہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کی صفت میں اللہ نصیب فرمائے، اعلیٰ درجے کا تقوی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے تقوی تھے۔ اللہ ہمارا بھی ایسے تقوی نصیب فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، جب تک کسی صحبت میں انسان نہ بیٹھے، اس صحبت کے اثرات انسان کے اندر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر برے انسان کے ساتھ تم سنگت رکھو گے، اس کے ساتھ بیٹھو گے، تو اس کے سینے کی برائیاں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اسی طرح سے بھائیو، اس کے مخالف سمجھیں، کسی نیک صالح اللہ والے کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اس کے سینے کی اچھائیاں، اس کے اچھے اخلاق انسان کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ اس کی سچائی کا نور تمہارے سینے میں، تمہارے قلب کے اندر آئے، اور تمہارا دل بھی نیکی پسند ہو جائے، اور گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے، نیکی سے محبت ہو جائے، قبر حشر آخرت کی فکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام کہے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے بڑا